السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 416۔ یہاں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ گواہوں نے یہ گواہی دی کہ گھر باپ کی ملکیت ہے اور اس نے وراثت میں اسے چھوڑا ہے۔ اب اس میں جو یہ دوسری صورت تھی، اس میں تین جو ہے احتمال بتائے تھے کہ یا تو یہ کہا ہوگا کہ یہ مدعی اس کا وارث ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں، اس کا ہی بیان ہو گیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے علاوہ دوسرے وارث کا ہمیں علم نہیں، اور تیسری صورت یہ تھی کہ صرف یہ کہا ھذا وارثہ ہو، یہ اس کا وارث ہے، اب کوئی تفصیل نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس تیسری وجہ کے بارے میں جو ہے غور و فکر کی جائے گی کہ اگر مدعی ان میں سے ہے کہ جو حجب کا احتمال رکھتے ہیں، محجوب ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، تب تو اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حاجب ہو، تو جب اگر حاجب ہوا تو اسے پھر کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ جو حجب کا احتمال نہیں رکھتا، جیسے بیٹا وغیرہ، تو اسے سارا دے دیا جائے گا، سارا کا سارا ترکہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ گفتگو ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی میں کہ اسے سارا کا سارا تو دے دیا جائے گا، یعنی جب حجب کا احتمال نہ رکھے تو اس مدعی کو جو وارث ہے سارا مال دے دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس سے کفیل کا مطالبہ کیا جائے گا نہ کیا جائے گا؟ اس سے کفیل کا مطالبہ کیا جائے گا نہ کیا جائے گا کہ اگر وارث نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے یعنی فرمایا گیا کہ یہاں پر جو ہے کوئی دوسرا وارث نکل سکتا ہے، تو اس وارث کی طرف شفقت کرتے ہوئے اس سے جو ہے کفیل لیا جائے گا۔ اب یہ کفیل کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے ہوگا کہ جس کا ہونا ممکن ہے، تو اس غائب کے لیے جو ہے وہ کفیل ہوگا، لیکن کفیل کا مطالبہ اس سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یہاں پر ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ تو یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھگوڑا غلام کسی کو مل گیا، یا کسی نے لقطہ جو ہے گری پڑی چیز کو اٹھا لیا، تو اب وہ مالک کو جب واپس کرتا ہے نا تو وہ کفیل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ کفیل بناتا اپنے لیے، تاکہ جو ہے اسے بعد میں ضمان نہ دینا پڑے، اس پر ضمان لازم نہ آ جائے، اس لیے جو ہے یہ اس سے کفیل کا مطالبہ کرتا ہے کہ کفیل بناؤ، تاکہ کل کو مجھ پر الزام نہ آ جائے کہ مجھ پر ضمان دینا پڑے۔ اس لیے جب لوٹاتا نا مالک کو، لقطہ اٹھانے والا یا بھگوڑے غلام کو واپس کرنے والا جب واپس کرتا مالک کو، تو کفیل لیتا اس سے، اور کفیل کس کے لیے لیتا؟ اپنے لیے، تاکہ کل کو اس پر ضمان لازم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے ہو گیا۔ اب دیکھو ترجمے سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم فی ھذا الوجہ الثالث، پھر اس تیسری وجہ میں، تیسری وجہ کون سی؟ کہ صرف یہ کہا کہ یہ اس کا وارث ہے اور کوئی تفصیل نہیں کی۔ تو اس تیسری وجہ میں اذا کان الوارث ممن لا يحتمل الحجب، اگر وارث ان میں سے ہے کہ جو حجب کا احتمال نہیں رکھتے، تو فرما دیا پیچھے کہ دفع المال الیہ، کہ اس کو مال دے دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ حل یؤخذ منہ کفیل، کہ کیا اس سے کفیل لیا جائے گا، یعنی کفیل کا مطالبہ اس سے ہوگا؟ تو امام اعظم نے فرمایا لا یؤخذ، اس سے کفیل نہیں لیا جائے گا، اور صاحبین نے فرمایا یؤخذ، اس سے کفیل لیا جائے گا۔ اب دلیل سنو، وجہ قولہما، تو صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان اخذ الکفیل لصیانۃ الحق، کہ یہاں پر کفیل کا لینا، کفیل کا مطالبہ کرنا، یہ حق کی حفاظت کے لیے ہے۔ والحاجۃ مست الی الصیانۃ، اور یہاں پر یعنی حفاظت کی حاجت پیش ہے، یعنی تو حاجت درپیش ہے یہاں حفاظت کی، کیونکہ دوسرا نکل سکتا ہے نا وارث، تو اس کی حفاظت ہے۔ لاحتمال ظہور وارث آخر، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ دوسرا وارث ظاہر ہو جائے، تو فیؤخذ الکفیل، تو اب یہاں اس سے کفیل لیا جائے گا، یعنی تاکہ کل کو اگر نکل جائے تو پھر اس کو دینا پڑے گا، تو کفیل لیا جائے گا نظرا للوارث الغائب، غائب وارث پر شفقت کرتے ہوئے، کما فی رد العابق واللقطۃ الی صاحبها، جیسے کو بھگوڑا غلام اور لقطہ کو واپس مالک کی طرف کرنے میں جو ہے وہ کفیل بناتا ہے، تو مالک کی طرف واپس کرنے میں جو ہے وہ کفیل بناتا ہے۔ کون؟ راد جو ہوتا ہے لوٹانے والا، وہ کفیل بناتا ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے
کہ امام اعظم فرماتا اچھا کفیل اس سے کیوں لیا جائے گا؟ اس کا جو بالیقی جو اس کا حق ہے تو وہ اسے مل رہا ہے، اپنے حق کو تو لے رہا ہے یہ، تو جو یقین سے اس کا حق ثابت ہے اسے لے رہا ہے، اس سے نہیں لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان حق الحاضر للحال ثابت بیقین، کہ موجود جو وارث ہے اس کا حق فی الحال ثابت ہے، یقینی طور پر ثابت ہے۔ وفی ثبوت الحق لوارث آخر شک، اور دوسرے وارث کے لیے حق ثابت ہونے میں شک ہے کہ کیا پتہ دوسرا وارث ہے یا نہیں، لأنہ قد یظہر وارث آخر، اس لیے کہ کبھی دوسرا وارث ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ظاہر نہ بھی ہوتا ہے، تو شک ہے وہاں تو فلا یجوز تعطیل الحق الثابت بیقین، تو فرماتے ہیں کہ جو حق یقین سے ثابت ہے اس کو معطل کرنا جائز نہیں ہے ایسے حق کی وجہ سے کہ جس میں شک ہے۔ معطل ہی تو کر رہے ہو کہ تم اس سے کفیل کا مطالبہ کر رہے ہو، ما ان المکفول لہو، اب کفیل کس کے لیے لے آ رہا؟ وہ جو غائب ہے، مجہول ہے، پتہ بھی نہیں اس کا، باوجود یہ کہ جس کے لیے کفیل لیا جا رہا ہے وہ مجہول ہے، پتہ بھی نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ والکفالۃ للمجہول غیر صحیحۃ، اور مجہول کے لیے کفیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أُخِذَ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْعَابِقِ وَاللُّقْطَةِ، اور رہی یہ بات کہ تم نے بھگوڑے غلام اور لقطے کو واپس کرنے کی صورت میں جو وہ کفیل بناتا ہے، تو وہ کفیل فرماتے ہیں وہ کفیل بناتا ہے لیکن اپنے لیے بناتا ہے، وہاں اپنے لیے بنا رہا تھا کہ کل زمان اس پر لازم نہ آ جائے، تو یہاں تو اپنے لیے بنا رہا ہے، یہ تو معلوم ہے، تو معلوم پر کفالت جائز ہے، اور وہ مجہول تھا، تو کیسے تم نے تشبیہ دے دی؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَخْذُ الْكَفِيلِ بِتَسْلِيمِ الْعَابِقِ وَاللُّقْطَةِ، اور رہا بھگوڑا غلام اور لقطے کی سپردگی پر کفیل بنانا، تو فرمایا فقد قیلا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے کفیل بنا رہا ہے، مجہول نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ یعنی اتفاقی ہے، یہ تمہارے نزدیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سپرد کرنے والا کفیل بناتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور چلو مان لو ہمارے نزدیک بھی یہ اتفاقی ہے، تو یہاں دیکھ لو کفیل جو جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ معلوم ہے مجہول، معلوم ہے یہاں پر، وہاں مجہول تھا۔ وہی فرماتے ہیں کہ کفیل کا لینا بھگوڑے غلام اور لقطہ کی سپردگی پر جو ہے کفیل لینا فقط قیل، تو پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ انہو قولہما، کہ یہ صاحبین کا قول ہے، لما ان فی المسألۃ روایتان، کیونکہ مسئلے میں دو روایتیں ہیں، تو امام اعظم کے نزدیک جو ہے رہا امام اعظم کے نزدیک یعنی اس مسئلے میں بھی دو روایتیں ہیں، لیکن جو امام اعظم کے نزدیک روایت ہے اس میں کفیل نہیں لیا جائے گا، اور ایک روایت جو ان کے نزدیک ہے ان میں لیا جائے گا، ہاں لقطے والی صورت میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے مشبہ بھی بنایا، الا ان سلمنا، اور یعنی اگر ہم تسلیم کر لیں، مزید برآں یہ کہ ہم چلو اعلیٰ طریق تسلیم ہو جائے، مان لیں ہم، تو فتل کا کفالۃ المعلوم، تو یہ معلوم کے لیے کفیل بنانا ہوگا، لا لمجہول، مجہول کے لیے نہیں، لأن الراد انما یأخذ الکفیل لنفسہ، اس لیے کہ واپس کرنے والا کفیل اپنے لیے بناتا ہے، کئی لا یلزمہ الزمان، تاکہ اس پر زمان لازم نہ ہو جائے، فلم تکن کفالۃ لمجہول، تو یہ مجہول کے لیے کفیل بنانا نہیں ہوگا۔ وذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہذہ المسألۃ فی الجامع الصغیر، اور امام اعظم کی جانب سے اس مسئلے کا ذکر جو ہے جامع صغیر میں ہوا ہے۔ دیکھو امام اعظم نے تو یہ فرمایا کفیل نہیں لیا جائے گا، یہ امام اعظم کا مذہب ہے نا، تو امام اعظم نے فرمایا ھذا شیء احتاط بہ بعض القضاۃ، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر بعض قاضیوں نے احتیاط برتی ہے، بڑی احتیاط سے کام لیا بھائی کہ کفیل بناؤ، لیکن امام اعظم کے نزدیک نہیں بنایا جا، فرماتے ہیں وَهُوَ ظُلْمٌ، حالانکہ وہ ظلم ہے ان کا۔ ارائیتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لو لم یجد کفیلا کنتو امنعہ حقہ، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی کفیل ہی نہ پائے، تو اگر کوئی کفیل ملے نہ مان لو، تو اس صورت میں کیا اس کا حق روک دو گے؟ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ تو یہ امام اعظم نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی کفیل نہ پائے وہ، تو کنتو امنعہ حقہ، تو کیا میں اس کا حق لینے سے اسے روک دوں؟
یعنی تو میں نہیں روکتا ہوں، یہ امام اعظم نے فرماتے ہیں کہ اس سے کفیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو امام اعظم جو ہے کفیل لینے کو جو ہے وہ ظلم کہہ رہے ہیں۔ تو ظلم کہنے کا سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یعنی امام اعظم فرما رہے ہیں کہ اس کا حق نہیں روکا جائے گا، ہو سکتا ہے وارث نکل جائے، ہو سکتا ہے نہ نکلے، تو جب ایک مجتہد اجتہاد کرے اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہاں بھی تو خطا ممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ دلت تسمیتہ اخذ الکفیل ظلمن، تو امام اعظم کا، اعظم کس کی ہے؟ امام اعظم کا کفیل لینے کو ظلم قرار دینا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان مذہبہ، کہ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا، غلطی ہو سکتی ہے کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے، مصیب ہو تو اجرین ہے اور مخطئ ہو جائے تو اجر واحد پھر بھی ہے۔ فرماتے ہیں اذ الصواب لا يحتمل ان يكون ظلما، اس لیے کہ درست جو ہے وہ ظلم ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، ظلم وہی ہوگا کہ جس میں خطا ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فدلت المسألۃ علی، تو اس مسئلے نے اس بات پر دلالت کی کہ دیکھو، کیونکہ معتزلی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجتہد ہمیشہ مصیب ہی ہوگا، اس سے خطا نہیں ہو سکتی، تو امام اعظم کا دامن کتنا جو ہے ہٹا ہوا، کتنا پاک و صاف ہے مذہب اعتزال سے۔ فرماتے ہیں تو مسئلے نے اس بات پر دلالت کی کہ براءت ساحتہ عن لوث الاعتزال بحمد اللہ ومنی، کہ اللہ کے حمد و احسان سے مذہب اعتزال کی گندگی سے امام اعظم کا دامن بری اور پاک ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْهُودِ بِهِ، اور رہی وہ شرط کہ جس کا رجوع وہ مشہود بھی کی طرف ہوتا ہے۔ مشہود بھی کا مطلب کیا ہے؟ جس پر گواہی دی جا رہی ہے وہ شے، ٹھیک ہے۔ تو مشہود بھی کی طرف راجع ہونے والی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان تکون الشہادۃ بمعلوم، کہ گواہی جو ہے وہ معلوم چیز پر ہو، گواہی یعنی اس چیز پر دے کہ اس چیز پر میں گواہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فإن كانت بمجہول، تو اگر شہادت مجہول چیز پر ہوئی تو مقبول نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن علم القاضی بالمشہود به شرط صحت قضائه، اس لیے کہ قاضی فیصلہ تب کرے گا جب مشہود بھی کا اسے علم ہو جائے کہ کس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے، تو قاضی کا مشہود بھی کو جاننا یہ اس کے فیصلے کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ فما لم یعلم لا یمکنہ القضاء به، تو جب قاضی کو جو ہے مشہود بھی کا علم نہ ہوگا تو پھر اس پر فیصلہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس پر دیکھو تفریعی مسئلہ یہ ہے کہ مجہول چیز پر شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے گواہی دو لوگ یہ دیں کہ فلاں اس میت کا وارث ہے، فلاں اس میت کا وارث ہے، ٹھیک ہے۔ اب فلاں بتائے نہ رہے کون، یہ بیٹا کہیں یا تو بیٹا اس میت کا وارث ہے تو بیٹا کہیں گے تو بیٹا کا اس کے حساب سے ملے گا نا حصہ، اور یا بھائی جو ہے اس میت کا وارث ہے، نہ تو نام نہیں لے رہا بلکہ کہہ دیا فلاں شخص، یعنی کوئی شخص جو ہے نا وہ اس میت کا وارث ہے۔ تو بھائی وراثت کے احکام تو مختلف ہوتے ہیں نا، بیٹے کا الگ بھائی کا الگ، تو یہاں اسباب وراثت کے مجہول ہونے کی وجہ سے مجہول شے پر گواہی دی آپ نے تو یہ مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا یخرج، اسی پر تخریج کیا جائے گا یہ مسئلہ کہ جب دو گواہوں نے قاضی کے پاس گواہی دی کہ ان فلانا وارث ھذا المیت، کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس میت کا وارث ہے، لا وارث لہ غیرہ، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو فلاں شخص بس نام نے لیا کون ہے، بیٹا ہے بھائی، تو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ لأنہما شہدا بمجہول، اس لیے کہ دونوں نے مجہول چیز پر گواہی دی ہے۔ مجہول چیز پر کیسے؟ کیونکہ وارث کے لیے اسباب وراثت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اور وراثت کے احکام مختلف ہونے کی وجہ سے، کہ بیٹا اگر ہوتا تو اس کا حکم الگ ہوتا وراثت کا، بھائی کا الگ، فلا بد ان یقولوا، تو ضروری ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ابنہ، یہ ضرور کہتے کہ ابنہ وارث ھذا المیت، کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا، یا وارث ہی کہتے کم سے کم کہ اس کا وارث جو ہے ھذا وارثہ، کہ یہ اس کا وارث ہے، ایسا وارث ہے کہ لا یعلمون لہ وارثا غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث کا جو ہے انہیں علم نہیں ہے، تو اس طریقے سے کہتے ہیں او اخوہ،
لے ابیہ و امہ، یا یہ کہتے کہ یہ جو ہے اس کا وارث ہے، یعنی اس کا حقیقی بھائی ہے یہ، لا یعلمون لہ وارثا غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ کہتے یہ اب یہ اچھا یہ بعد میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں علم نہیں ہے دوسرے کا؟ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ قاضی جو ہے وہ ملامت نہ کر دے کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ یہ بھائی اس کا وارث ہے یا بیٹا اس کا وارث ہے اور دوسرا کوئی وارث ہوا تو کہہ رہے ہیں تو ہمارے علم میں کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، تو تاکہ یہ خود اپنے بچاؤ کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو وَقَوْلُهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، اور یہ قول جو ہے وہ اس لیے ہے کہ لِأَلَّا يَتَلَوَّمَ الْقَاضِي، تاکہ قاضی ملامت نہ کرے۔ تو یہ قاضی ملامت نہ کرے اس لیے ہے یہ کہنا، یہ شہادت کی شرط میں سے نہیں ہے یہ کہنا۔ فرماتے ہیں لا لِأَنَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ، ایسا نہیں ہے کہ یہ شہادت میں سے ہو، یہ امام محمد کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فرماتے ہیں لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَابًا فِي الزِّيَادَةِ، یعنی يُعْرَفُ سَمَّهُ، اور اس جنس کے مسائل کا یعنی زیادات کے اندر ایک باب ہے کہ اس باب کو وہیں پہچانا جائے، اس باب کو وہیں پہچانا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھو مشہود بھی کی طرف راجع ہونے والی پہلی شرط کیا ہے کہ مشہود بھی معلوم ہو، یعنی معلوم پر شہادت ہو، کیونکہ قاضی کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ مشہود بھی وہ شاہد کے علم میں بھی ہو کہ میں کس پر گواہی دے رہا ہوں، قاضی کے تو علم میں ہو، شاہد کے لیے بھی جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے زن کے طور پر کہہ دیا تو اب شہادت اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے زن کے طور پر۔ مثلا جیسے وہی تحریر اپنی دے گی، لگ تو میری رہی ہے یہ، تو لگ رہی ہے نا، زن ہے، تمہیں علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اس پر جو ہے تم گواہی نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں کہ ومنہا، اور یہ شرط بھی ہے کہ مشہود بھی وہ شاہد کے لیے معلوم ہو شہادت کی ادائیگی کے وقت، تو شہادت کی ادائیگی کے وقت جو ہے وہ شاہد کے علم میں ہو، حتی لو ظنّا، یہاں تک کہ یقین اور علم میں نہیں ہے، بس یہاں تک کہ اگر صرف گمان ہے تو اب شاہد کے لیے گواہی حلال نہیں ہے۔ وَإِن رَأَى خَطَّهُ وَخَطْمَهُ، اگرچہ اپنی تحریر اور مہر دیکھے کہ میری تحریر اور میری مہر ہے، بس یہ دیکھا اس نے، لیکن جو ہے اسے یقین نہیں ہے کہ میرا ہے یہ۔ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَهُ النَّاسُ بِمَا يَتَذَكَّرُ بِنَفْسِهِ، اور لوگ اس کو ایسی بات کی بھی خبر دے دیں کہ جو خود اس سے یاد آ جائے، مطلب کوئی مسئلہ بتا، کوئی واقعہ پیش کر دیں کہ اس واقعے کو یاد کرو، تو ایسی بات جو کی خبر لوگ دے دیں کہ جس سے اسے خود یاد آ جائے کہ ہاں میں نے لکھا تھا، تب بھی جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا نا، اب بھی ظن ہے۔ فرماتے ہیں یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، وعندہما، صاحبین کے نزدیک تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اگر تحریر اور مہر اس نے دیکھی، لہو ان یشہدہ، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ یہ گواہی دے دے۔ نحو ما تقدم من الخلاف، ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے اختلاف ہے جو گزر گیا ہے، اور دلائل وہ جانبین سے دیے گئے ہیں، پیچھے یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یعنی دو شرط ہوئی، اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ اوپر یعنی شرط یہ تھی کہ شہادت معلوم پر ہونا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے شرط یہ ہے کہ مشہود بھی یعنی جس پر شہادت ہو رہی ہے وہ شاہد کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا کہ پہلے والا یعنی ہو سکتا ہے شاہد کے علم میں ہو، پہلی جو شرط ہے نا شاہد کے علم میں ہو، لیکن وہ مجہول پر گواہی دے رہا ہے، پتہ تھا اسے کہ اس کا بیٹا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا وارث ہے، فلاں شخص اس کا وارث ہے، تو وہ علم میں ہے اس کے لیکن مجہول پر گواہی دے رہا۔ اور یہ جو شرط ہے یہاں پر یہ شاہد کے علم میں نہیں ہے، شاہد کے لیے اگر یقین، یہاں پر صرف زن ہے، اگر یقین ہو جائے تب تو اس کی گواہی دینا جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْمَكَانَ فَوَاحِدٌ، رہی وہ شرط کہ جو مکان کے ساتھ خاص ہے تو وہ صرف ایک ہے، ایک شرط ہے جو مکان کے ساتھ خاص ہے۔ مکان کیا کہ مجلس قضا، تو قضا کی مجلس کا ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے، ایسا تھوڑی کہ گواہی بازار میں قبول ہو جائے، قبول کون کرے گا؟ گواہی پر فیصلہ جو کرتا ہے نا، گواہی کو جو حجت بناتا ہے وہ قاضی بناتا ہے، تو مجلس قضا جو ہے یہ شرط ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْمَكَانَ، رہی وہ شرط کہ جو مکان کے ساتھ خاص ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ قضا کی مجلس ہونا چاہیے، یعنی قاضی کی مجلس ہو۔ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَصِيرُ حُجَّةً مُلْزِمَةً إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي، اس لیے کہ شہادت وہ
حجت ملزمہ لازم کرنے والی حجت وہ نہیں بنتی ہے مگر قاضی کے فیصلے سے، تو فتخص بمجلس القضاء، تو اب شہادت جو ہے وہ قضا کی مجلس کے ساتھ ہی خاص ہوگی، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ واما الشرائط التي تخص بعض الشہادات دون البعض، اب رہی وہ شرطیں کہ جو بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور دوسریوں کے ساتھ نہیں، تو ان کی بھی چند نوع ہیں۔ مطلب جیسے آگے بتائیں گے کہ حد زنا وغیرہ ہے تو ان کے لیے گواہی 4 ہے، یعنی گواہ 4 ہونے چاہیے نا، تو یہ ایسی شرط ہے کہ جو زنا میں پائی جاتی ہے دوسری میں نہیں ہے۔ اور ہاں، تو انہی میں سے دیکھو ایک شرط یہ ہے کہ یعنی دعویٰ کرنا، تو دعویٰ کرنا یہ حقوق العباد میں تو جو ہے شرط ہے، لیکن حقوق اللہ میں شرط نہیں ہے دعویٰ۔ حقوق اللہ میں شرط نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کسی نے زنا کر لیا تو اس میں صرف شہادت سے وہ ثابت ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی حج جو حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ ہاں، جو حق العبد ہوگا، کسی کا کسی پر پیسے آ رہے ہیں تو پہلے دعویٰ کرے، مدعی بنا، پھر گواہی بینہ پیش کرے۔ فرماتے ہیں منہا، تو ان میں سے پہلی شرط ہے دعویٰ، تو دعویٰ جو ہے حقوق العباد میں شرط ہے۔ الدعویٰ فی الشہادت القائمۃ، تو دعویٰ اس گواہی میں کہ جو حقوق العباد پر قائم ہوتی ہے، تو حقوق العباد پر قائم ہونے والی گواہی میں دعویٰ جو ہے شرط ہے، مدعی کی طرف سے ہو خود یا اس کے نائب کی طرف سے ہونا چاہیے دعویٰ۔ لأن الشہادۃ فی ھذا الباب شرعت لتحقیق قول المدعی، اس لیے کہ اس باب میں یعنی حقوق العباد میں گواہی مشروع کی گئی ہے وہ مدعی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مدعی بات سچی بات کہہ رہا وہ گواہی سے ثابت ہوگی، تو مدعی کے قول کو ثابت کرنے کے لیے گواہی مشروع ہے۔ ولا يتحقق قوله الا بدعواه، اور مدعی کا قول ثابت نہیں ہوگا مگر اس کے دعوے سے، چاہے خواہ دعویٰ خود کرے یا اس کے نائب کی طرف سے دعویٰ ہو۔ واما حقوق اللہ، اور رہے حقوق اللہ، فرماتے فلا تشترط فیہا الدعویٰ، تو ان میں جو ہے دعویٰ شرط نہیں ہے۔ تو دیکھو کچھ گواہیوں میں تو دیکھو دعویٰ شرط ہے، کچھ میں نہیں ہے شرط، تو شرط ایسی ہے کہ جو بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جیسے حقوق اللہ کی مثال، فرماتے ہیں کا اسباب الحرمات من الطلاق وغیرہ، جیسا کہ اسباب حرمات ہیں جیسے طلاق ہو جانا یا اس کے علاوہ جو ہیں، وہ اسباب الحدود خالصت حقا للہ تعالی، اور وہ حدود کے اسباب کہ جو خالص اللہ کا حق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسباب محرمات یا اسباب حدود یہ ایسے ہیں کہ یہاں پر دعویٰ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چوری ایسی ہے کہ کوئی انسان نے چوری کر لی تو یہ حق اللہ بھی ہے، چوری کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کا مال چرایا بھی ہے، اس میں مال سے بھی متعلق ہے، تو حق العبد بھی ہے یہ، اور ہر حق العبد حق اللہ ویسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں الا انہ شرطت الدعویٰ فی باب السرقہ، لیکن باب سرقہ میں دعوے کی شرط ہے، لأن کون المسروق ملکا لغیر السارق، اس لیے کہ مسروق کا یعنی جس چیز کو چرایا گیا ہے، تو مسروق کا سارق کے علاوہ کی ملکیت ہونا، کیونکہ دوسرے کی ملکیت ہے نا، دوسرے کی چرائی ہے وہ، تو دوسرے کی ملکیت ہونا یہ شرط و تحقق کون الفعل سرقتاً شرعاً، تو دوسرے کی یہ ملکیت ہے تبھی تو چوری ہونا ثابت ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ مسروق کا ملک غیر سارق ہونا یہ فعل کے شرعاً چوری ہونے کے تحقق کی شرط ہے کہ فعل یہ چوری ہونا، فعل کا چوری ہونا تب ہوگا جبکہ ملک غیر ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یظہر ذالک الا بالدعویٰ، تو دوسرے کی ملکیت ہونا یہ فعل کے سرقہ ہونے کی شرط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرنا پڑے گا کیونکہ حق العبد آ گیا اس میں، تو یہ ظاہر نہیں ہوگا مگر دعویٰ سے، فشورطت الدعویٰ، لہذا تو اب اس چوری کے لیے جو ہے وہ دعویٰ شرط رکھا گیا۔ واختلف فی عتق العبد انہ حق للعبد، اب اس بات میں اختلاف ہے کہ غلام کا آزاد ہونا، تو غلام کی آزادی یہ حق العبد ہے کہ اس میں دعوے کی شرط لگائی جائے، یا یہ حق اللہ ہے کہ اس میں دعویٰ شرط نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حق العبد ہے تو دعوے کی شرط ہو، بعض نے کہا حق العبد نہیں ہے، حق اللہ ہے یہ،
آزاد ہونا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے آزاد ہے، حریت اس کی اصل ہے، تو اس لیے دعویٰ شرط نہیں ہے۔ لیکن باندی جو ہے تو باندی کی آزادی وہ حق اللہ ہے، اس پر ثواب تمام کا اتفاق ہے، تو مال اتفاق اعلیٰ، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ باندی کی آزادی حق للہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی دو غلام کی آزادی الگ ہے اور باندی کی آزادی الگ ہے، اس میں اتفاق ہے کہ یہ حق اللہ ہے باندی کی آزادی۔ لما علما من الخلاف فی باب کتاب العتاق، کیونکہ اختلاف جان لیا گیا کتاب العتاق میں، ان کے درمیان جو اختلاف ہے، اور واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ ومنہا العدد